بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 21 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں اجازت، مصنف محی الدین نواب، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 21۔ وہ بڑی دیر تک ہنستے بولتے رہے۔ پھر مونا نے کہا، مجھے 11 بجے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اس سے پہلے شکنتلا وغیرہ سے کل کے پروگرام کے متعلق ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ہم پھر آئیں گے۔ مراد نے اپنے تکیے کے نیچے سے کار کی چابی نکال کر کامران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے پاس اب نہ آنا، پرسوں شام 6 بجے ملاقات ہو سکے گی۔ ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے، ایک ساتھ کھائیں گے اور پھر مونا کو ایئرپورٹ لے جائیں گے۔ کامران نے اس کی کار کے لیے، اس کی دوست نوازی کے لیے اور اس سے سمجھوتا کرنے والی ذہانت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصتی مصافحہ کیا۔ مونا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر دور ہی سے سلام کیا۔ مراد نے دل ہی دل میں کہا، عورت سے خواہ کتنا ہی گھل مل جاؤ، کم بخت دور ہی سے سلام کرتی ہے۔ وہ دروازے تک انہیں چھوڑنے کے لیے آیا۔ دونوں اس کی کار میں جا کر بیٹھ رہے تھے۔ اس وقت مونا کی جگہ سمینا اور کامران کی جگہ اس کا بڑا بھائی نظر آ رہا تھا۔ وہ کئی بار چھپ کر دیکھ چکا تھا۔ سمینا اسی طرح اس کے بھائی جان کے ساتھ کار میں جاتی تھی، اگلی سیٹ پر بیٹھتی تھی، پتہ نہیں کتنے کہہ لگاتی ہوگی، کتنی محبت بھری باتیں کرتی ہوگی، وہی باتیں جو شادی سے پہلے وہ اس سے کر چکی تھی۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑایا، بے وفا، بدذات۔ مونا کار میں اگلی سیٹ پر بیٹھ کر چلی گئی۔ کار نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازے کو بند کر دیا۔ تب احساس ہوا کہ اس میں پہلے جیسی کمزوری نہیں رہی۔ مونا کے آ جانے سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا تھا۔ اسے زندگی کی نئی توانائی مل گئی تھی۔ صفحہ نمبر 229۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا کمرے تک پہنچا تو اچانک تھک گیا، کمزوری محسوس کرنے لگا۔ وہ جو توانائی بخشنے والی تھی وہ جا چکی تھی۔ وہ بستر کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے کہا، ہیلو آنٹی۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی ہنسی سنائی دی۔ ہاں، میں تمہاری یونیورسل آنٹی ہوں، تمہاری آواز فون پر ہی بھی پہچان لیتی ہوں۔ آج میں کیسے یاد آ گئی؟ دعا مانگتا ہو تو خدا یاد آتا ہے، دوا مانگتا ہو تو تم یاد آتی ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ فون پر کہہ نہیں سکتا، تمہارے پاس آ نہیں سکتا، بہت بیمار ہوں، اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اپنے کوارٹر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے آ سکتی ہو؟ اچھی بات ہے، آ جاؤں گی۔ آ جاؤں گی کہہ رہی ہو یا آج آؤ گی کہہ رہی ہو؟ دونوں باتوں میں فرق کیا ہوا؟ آ جاؤں گی کا مطلب ہوا کہ ضروری نہیں ہے آ جاؤ گی، ہو سکتا ہے کل آؤ گی، ہو سکتا ہے پرسوں آؤ گی۔ ارے بابا، تم تو بات پکڑ لیتے ہو۔ میں آ جاؤں گی، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تم نہ بلاتے تب بھی میں آتی، بس سمجھ لو آ رہی ہوں۔ لندن میں جو لوگ سرلا دیوی کو جانتے ہیں وہ اسے یونیورسل آنٹی یا جگ آنٹی کہتے ہیں۔ جگ آنٹی نے ایک دفتر قائم کیا تھا، اس کے ذریعے وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتی تھیں۔ اس طرح کہ کسی شخص کو گھر میں ملازموں کی ضرورت ہے یا بیوی کی زچگی اور دیکھ بھال کے لیے دایا کی ضرورت ہے، بچے کے لیے آیا چاہیے یا گھریلو انتظامات کے لیے گورننس کی ضرورت ہے، تو یہ تمام ضرورتیں جگ آنٹی پورے کرتی تھیں۔ کمسن لڑکیوں سے لے کر عمر رسیدہ عورتیں تک فراہم کرتی تھیں۔
बिल्कुल साफ सुथरा कारोबार था, कोई उसे इल्जाम नहीं दे सकता था। वो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तौर पर जरूरतमंदों के लिए मुलाजमतें फराहम करती थी। सफ़ा नंबर 230। अगरचे लंदन में मुअज़्ज़ज़ और पुरअमन शहरियों की अक्सरियत है, इसके बावजूद ये शहर गुनाहों और जराइम की बैनुल-अक़वामी मंडी है। यहाँ ऐसे अजीबोगरीब गुनाह और जराइम होते हैं जिन्हें देखकर या जिनके मुतालिक सुनकर हैरत होती है कि इंसान सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि गुनाहों और जराइम में भी नित नए तजर्बे करता जा रहा है। जग आंटी सरला देवी जराइम के जिस शोबे में महारत रखती थी वो था खुदकुशी का शोबा। अगर कोई दुनिया से बेजार हो गया हो, मरना चाहता हो और मरने से डरता भी हो तो जग आंटी उसकी मौत को आसान बना देती थी। मरने मगर डरने वाला कहता था, वो चाकू से नहीं मरेगा, बंदूक की गोली से नहीं मरेगा, जहर से नहीं मरेगा, फंदे से नहीं लटकेगा, मगर आराम से मरना चाहता है। जग आंटी बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरकर पुचकारते हुए कहती थी, फिक्र न करो, बस इतना बता दो कहाँ मरना चाहते हो। किसी हरे भरे गुलशन में या समंदर के साहिल पर, फूलों की सेज पर या रेशमी बाहों में या फिर माँ की आगोश में। जहां भी मरना चाहोगे मौत बड़ी सहूलत से बड़े प्यार से आएगी। जग आंटी से मुराद की दोस्ती उन दिनों हुई थी जब वो समीना की बेवफाई के बाइस जहनी इंतशार में मुब्तला रहता था। अक्सर गुस्से की हालत में कहता था कि समीना को मार डालेगा या खुद मर जाएगा। कामरान उसे समझाता रहा था। कामरान के अलावा भी मुराद का एक शनासा था। उसने उसे जग आंटी से ये कहकर मुतारिफ कराया, आंटी बड़ी सलाहियतों की मालिक हैं। तुम जीना चाहोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी को समीना से ज्यादा हसीन बना देंगी। मरना चाहोगे तो मौत को भी आसान बना सकती हैं। कामरान जग आंटी सरला देवी के मुतालिक इतनी गहराई से नहीं जानता था। बस इतना ही मालूम था कि वो जरूरतमंद औरतों और मर्दों के लिए मुलाजमतों का इंतजाम करती है और कहीं बर्थडे या मैरिज पार्टी हो या किसी तरह की भी तकरीबात हो तो बड़ी खुशअस्लूबी से इन तकरीबात का एहतमाम करती है और इस सिलसिले में माकूजा लेती है। सफ़ा नंबर 231। अगर कामरान को जग आंटी की असलियत का पता चलता तो वो कभी मुराद को उससे करीब ना होने देता। मुराद भी जानता था कि कामरान जग आंटी के जरिए समीना से इंतकाम लेने वाली बात भी कभी गवारा नहीं करेगा। बहरहाल आंटी ने उससे कहा था, मुराद, तुम मौजूदा हालात पर अच्छी तरह गौर कर लो, तुम्हें फायदा किस तरह पहुंचेगा। खुदकुशी करना चाहोगे तो हमेशा के लिए दुनिया से चले जाओगे। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, मेरा तो काम यही है। मैं माकूल मुआवजा लेकर तुम्हें बड़े आराम से दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगी, लेकिन तुम्हारा भाई इस दुनिया से उठ जाएगा तो तुम्हें दोहरा फायदा होगा। एक तो तमाम कारोबार और जायदाद के मालिक बन जाओगे, दूसरे हारी हुई समीना को जीत लोगे। लेकिन मुराद अपने भाईजान के खिलाफ कोई फैसला न कर सका। उसके इंतकाम का मरकज समीना थी। अक्सर यही होता है, मर्द सोने चांदी की चमक दिखाकर औरत को जीत ले तो सवाल नहीं किया जाता कि तुमने बेवफाई की तो क्यों की। औरत से पूछा जाता है, तुमने बेवफाई क्यों की। हालांकि दोनों तरफ से पेशकदमी होती है। उसे समीना की पेशकदमी पर गुस्सा आ रहा था। वो इसी से इंतकाम लेना चाहता था। इंसान चाहता कुछ है लेकिन उसके लाशऊर में कोई और ख्याल पकता रहता है। वो समीना को खत्म कर देना चाहता था। उसका गला अपने हाथों से दबोचना चाहता था और अगर ना दबोच सके तो खुद मर जाना चाहता था। उसके बावजूद वो कुछ ना कर सका। उसके लाशऊर में ये ख्याल पक रहा था कि शायद समीना उसकी तरफ फिर जाए। भाईजान की मौत के बाद ये ख्याल मुस्तहकम हो गया। समीना भी उसे ऐसी नजरों से देखने लगी थी जैसे डूबते हुए सहारा चाहती हो। ऐसे ही वक्त वो इंतकामन उससे नफरत करने लगा।
اسے تانے دینے لگا، دھتکارنے لگا، لیکن اندر جو محبت تھی وہ مستحکم تھی۔ وہ سمینہ کو چاہتا تھا، دل و جان سے چاہتا تھا، پھر اسے اپنا لینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک بچے کی ماں بننے کا غرور حاصل کرتے ہوئے مر گئی۔ نہ بچہ رہا نہ وہ رہی۔ یہ محرومی تھی، انتقام سے محرومی تھی۔ وہ نہ تو انتقام لے سکا نہ اسے اپنا سکا۔ اسے احساس شکست تھا کہ ایک عورت اسے مات دے کر چلی گئی اور وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ صفحہ نمبر 232۔ جگ آنٹی سرلا دیوی اپنے وعدے کے مطابق آ گئی۔ اس نے مراد کو دیکھتے ہی حیرانی سے کہا، اوہ مائی گڈنس، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم تو مرنے سے پہلے ہی مر رہے ہو، اور جب مر ہی رہے ہو تو پھر مجھے کیوں بلایا ہے؟ اچھا، سمجھ گئی۔ عورتوں کو دیکھتے ہی بعض مردوں کی جان نکل جاتی ہے، شاید تم نے مجھے دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ بستر کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد نے کہا، میں ایک دوسری عورت کو سمینہ کے روپ میں دیکھ رہا ہوں۔ تم درست کہتی ہو، کسی کو دیکھ لو اور وہ پسند آ جائے تو اس کے لیے جان جاتی ہے، مگر آدھی جاتی ہے، آدھی اٹکی رہتی ہے۔ یہی پھانس نکالنے کے لیے تمہیں یاد کیا ہے۔ بڑے آرام سے نکال دوں گی۔ قصہ کیا ہے؟ وہ قصہ سنانے لگا۔ بوڑھی خورانٹ سن رہی تھی اور طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، جس طرح تم مونا کے متعلق بتا رہے ہو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سمینہ تمہیں مار نہ سکی، یہ مار ڈالے گی۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ پرسوں اس کے جاتے ہی تم خودکشی کرنا چاہو گے اور اس کے لیے میری ضرورت ہے؟ میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ کیسے روکو گے؟ موت روکے گی۔ میں اسے کسی صورت میں جانے نہیں دوں گا۔ وہ میرے ساتھ زندہ رہتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن اس کی ضد نے سمجھا دیا ہے کہ اسے مار کر ہی جانے سے روک سکتا ہوں، لہٰذا وہ میرے گھر میں میرے ساتھ جان دے گی، اور اس کا شوہر کامران گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ مرے گا۔ یعنی 3 جانیں ایک ساتھ ایک وقت میں جائیں گی؟ ہاں، اور اس کا معاوضہ بھی 3 گنا ملے گا۔ معاوضہ 6 گنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ یہ سمینہ کے وقت تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں قاتل نہیں ہوں، کسی کو جبرن نہیں مارتی۔ اس کی مرضی ہو تو خودکشی کے سلسلے میں مشکل آسان کرتی ہوں۔ سمینہ کے کیس میں میں نے کہا تھا، اگر اپنے بھائی جان کو یا سمینہ کو مارنا چاہتے ہو تو میں کسی دوسرے سے یہ کام لوں گی، اس کا معاوضہ دگنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 233۔ ہاں، اگر خودکشی کرنا چاہو تو تمہاری مشکل آسان کرنے کے لیے کم سے کم معاوضہ لے کر یہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھی سرلا دیوی نے کہا، موجودہ کیس میں بھی 3 افراد ہیں، جن میں سے ایک تم ہو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے خودکشی کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری مشکل آسان کر سکتی ہوں۔ یہ میرا اپنا کیس ہے، لیکن کامران اور مونا کو تو جبرن ہلاک کرنا ہوگا۔ ان کی دانستگی میں انہیں ملک عدم پہنچانا ہوگا۔ یہ کیس میرا نہیں، میرے بزنس پارٹنر کا ہے۔ میں اس کے ذریعے یہ کام کرا سکتی ہوں۔ میں اس سلسلے میں کسی کو رازدار بنانا نہیں چاہتا۔ صرف تم یہ کام کرو گی اور اس کا معاوضہ 6 گنا ملے گا۔ وہ سوچنے لگی۔ مراد نے پوچھا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ بولی، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ میں کبھی کسی کی مرضی کے بغیر اسے ہلاک نہیں کرتی۔ یہ کام قاتلوں کا، جلادوں کا ہوتا ہے۔ جلادوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے۔ اگر وہ موت کی سزا پانے والے مجرموں کو پھانسی پر چڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی دشمن کو بھی پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں۔ وہ قاتلانہ مزاج نہیں رکھتے، صرف اپنے پیشے کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے کسی دشمن کو ہلاک کرنے کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتی۔
یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. ہاں کسی کی مشکل آسان کرنا ہو, وہ بیچارہ مرنا چاہتا ہو اور مرنے سے ڈرتا ہو, یا کوئی دشواری پیش آتی ہو تو میں ان دشواریوں کو ختم کر دیتی ہوں, اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتی ہوں. یعنی تم میرا کام نہیں کرو گی. میں کروں یا میرا پارٹنر کرے, ایک ہی بات ہے. صفحہ نمبر 234. بات ایک نہیں ہے. میں نے پرسوں شام انہیں کھانے پر بلایا ہے. کھانے کا اہتمام تم کرو گی. تمہارا پارٹنر قتل کرتا ہوگا لیکن تمہاری طرح ڈشیں تیار نہیں کر سکتا. تمہاری پلاننگ کیا ہے؟ میں نے زہر منگوایا ہے. تم اسے سویٹ ڈش میں ملا کر ہم تینوں کو کھلاؤ گی. وہ تعجب سے دیکھتے ہوئے بولی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب تم نے زہر منگوا ہی لیا ہے, یہاں انہیں بلا کر کھلا سکتے ہو, زہر بھی ملا سکتے ہو. یہی نہیں کر سکتا. تمہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ مونا جب پہلی بار میرے ہاں آئی تو میں نے اس کی کافی میں خواب آور دوا ملانے کی کوشش کی تھی, لیکن اس نے دیکھ لیا تھا. میری چال کو سمجھ گئی تھی. اس بار بھی مجھ سے بھول چوک ہو سکتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے کچن میں جاؤں, ان کی موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگاؤں. جو کرو گی تم کرو گی. وہ چپ رہی. مراد نے کہا, پھر سوچنے لگی. پلیز مجھے جو ہے سوچنے کی مہلت دو. اس نے اپنے پرس میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا. اس میں سے ایک سگریٹ سلگایا. اس کا ایک کش لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹک گئی. آہستہ آہستہ دھواں چھوڑنے لگی. مراد بیزار ہو رہا تھا, بے چین ہو رہا تھا. وہ مسکرا کر بولی, جب مرنا ہی ہے تو بے چینی کیسی؟ اطمینان رکھو, میں ہی تمہارا کام تمام کر دوں گی. مگر یہ بتاؤ, یہاں تمہارا اچھا خاصا کاروبار ہے, تم نے خوب دولت کمائی ہے, تمہارے بعد ان کا کیا ہوگا؟ میں دنیا سے بھاگنا چاہتا ہوں. دولت اور کاروبار کی پرواہ کیا کروں گا؟ وہ ہنسنے لگی, پھر ہنستی چلی گئی. مراد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا, میں ایسا کام کرتی ہوں کہ مجھ پر قتل کا یا جبر کا الزام نہ آئے. ایک طرح سے تمہارے جیسے لوگوں کی مشکل آسان کر کے نیکی کماتی ہوں. خوب سوچ سمجھ کر کسی کی خودکشی کے معاملے میں ہاتھ ڈالتی ہوں. اس میں میرا اتنا فائدہ ہے جتنا کسی قاتل اور چھوٹے موٹے اسمگلر کو بھی نہیں ہوتا. صفحہ نمبر 235. میری خودکشی سے تمہیں کتنا فائدہ یا منافع حاصل ہوگا؟ تمہارا بینک بیلنس کیا ہے؟ عورت اپنی صحیح عمر اور مرد اپنا صحیح بینک بیلنس کسی کو نہیں بتاتا. تاہم مرنا ہی ٹھہرا تو بتا دیتا ہوں. میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 12,000 پاؤنڈ ہے. بینک میں 50 پاؤنڈ چھوڑ دو, باقی لے آؤ. میں سودا نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد یہ رقم بینک میں پڑی رہے گی. تمہارے ہی کام آ جائے. میرا کیا ہے, کل 12 بجے تک تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں مل جائے گی. اور کچھ؟ مونا اور کامران کون سی ڈش زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کامران تو وہی کھائے گا جو مونا کھائے گی, اور مونا کو سویٹ ڈش پسند ہے. کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو؟ وہ میرے ساتھ ایک بار لنچ اور 2 بار ڈنر کھا چکی ہے. ہر بار اس نے کھانے کے بعد بڑے شوق سے سویٹ ڈش کھائی ہے. لیکن تم جو میٹھی ڈش تیار کرو گی اس میں کڑواہٹ لازمی ہوگی. ہرگز نہیں. ہلکی سی کڑواہٹ ایسی ہوگی جو بھلی لگے گی. تم خود کھاؤ گے اور اعتراف کرو گے کہ میٹھا زہر اسی کو کہتے ہیں جو انسانی جسم میں یا اس کے مزاج میں تحلیل ہو جائے. میں یہی چاہتا ہوں. مونا اور کامران کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. اب میرے تحفظ کی بات کرو. جہاں خودکشی کا کیس ہوتا ہے وہاں میں اپنی موجودگی کا نشان تک میں رہنے نہیں دیتی. یہ میرا پہلا کیس ہے.
मैं परसों तुम्हारे डिनर ऑफ डेथ मौत के अशाइये में मौजूद होंगी। यहाँ के लोग और पड़ोसी मुझे देख सकते हैं, लिहाजा मेरे सामने अभी खुदकुशी का एतराफनामा लिखो। क्या लिखूं? वो सराहने वाली मेज की दराज खोलकर अपना लेटर पैड और कलम निकालने लगा। जग आंटी सरला देवी ने मशवरा दिया, पहले तो मुख्तसरन नाकाम मोहब्बत की रुदात लिखो, फिर अपने मिजाज के मुतालिक लिखो कि किसी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और किसी के साथ मरने का अज़म कर चुके हो। सफ़ा नंबर 236। क्यों मर रहे हो? खुदकुशी की तहरीक क्यों पैदा हुई? फिर तुम्हें खुदकुशी पर किसने मजबूर किया? अगर मजबूर नहीं किया तो खुदकुशी के जिम्मेदार तुम खुद हो या मूना बिलवास्ता है, और वो भी तुम्हारे साथ मर रही है। उसने लेटर पैड को खोलकर अपने सामने रखा, कलम को संभाला, फिर सोच सोचकर अंग्रेजी जबान में लिखने लगा। मैं मुसम्मी कामरान मुर्तजा, साबका नाम रजा मुराद, वल्द शाद मुराद, पूरी तरह होशो हवास में रहकर ये एतराफनामा लिख रहा हूं ताकि मेरी खुदकुशी का इल्जाम किसी और पर ना आए। अगरचे मैंने एक दोस्त से दोस्ती निभाने की खातिर अपना नाम तब्दील किया, रजा मुराद से कामरान मुर्तजा बन गया, ताहम इसकी एक वजह यह भी है कि एक नाकाम और नामुराद इंसान हूं, इसलिए मेरा नाम रजा मुराद नहीं होना चाहिए। मैंने पहले समीना नामी एक हसीन लड़की को चाहा, लेकिन वो बेवफा निकली। दूसरी बार मैंने मूना को देखा तो मुझे वो सारी बातें नजर आईं जो समीना में थी। बाल्फाज दीगर मूना समीना की कमी पूरी कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे दिलोचान से अपनाने की कोशिश की, कभी मोहब्बत से, कभी गुस्से से, कभी जबर से और कभी सब्र से। लेकिन मेरी कोई कोशिश बारावर नहीं हो रही है। मैं नाकाम हो रहा हूं। मैं पहले भी नामुराद था, अब भी नामुराद हूं। मुझे इस बात का दुख है कि समीना की तरह मूना दौलत की चमक दमक की तरफ माइल क्यों ना हुई। अगर माइल हो जाती तो मैं औरत की लालच, तबीयत और उसकी बेवफाई पर उसे खूब गालियां देकर आराम से जिंदा रहता। असल सदमा इसी बात का है, समीना जो बेवफा थी वो भी मेरी ना हो सकी। मूना जो वफा कर सकती है वो भी मेरी नहीं हो सकती। मैंने बारहा ख्वाबों में देखा, ख्यालों में देखा, मेरे तस्वुर में बारहा समीना आई और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहती रही, मैं मूना के रूप में आई हूं, दूसरी बार तुम्हें शिकस्त दे रही हूं। सफ़ा नंबर 237। अगर समीना ख्वाब है, ख्याल है, तो फिर मूना मुझे शिकस्त क्यों दे रही है? वो मेरी क्यों नहीं बन जाती? वो मुझे छोड़कर जा रही है, यानी मुझसे इतनी नफरत है कि अपने शौहर को भी मेरी वजह से छोड़ रही है। वो मेरे शहर में रहना नहीं चाहती, मेरे घर में रहना नहीं चाहती, और मेरे दिल में तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वो मेरे साथ जी नहीं सकती, मेरे साथ मर तो सकती है। मैं इस सिलसिले में एक दावत का एहतमाम कर रहा हूं। मैंने मूना और कामरान को डिनर पर बुलाया है। वो आएंगे, मेरे साथ बैठकर खाएंगे। मैं उनकी लाइलमी में उन्हें जहरीली स्वीट डिश खिलाऊंगा, उनके साथ खुद भी खाऊंगा। नफरत की जंग हो तो हम मुकाबिल को मार कर जिंदा रहते हैं। मोहब्बत की जंग में कोई मुकाबिल नहीं होता, होता भी है तो उसके साथ खुद मरना पसंद करते हैं। मैं समीना के बाद पागलों जैसी जिंदगी गुजारता रहा, मूना के बाद पागल खाने जाना गवारा नहीं करूंगा। इससे बेहतर मौत है, लिहाजा मैं मूना के साथ जान देने जा रहा हूं। मेरे बाद मेरे कारोबार का क्या होगा मैं नहीं जानता। मरने वाले को इससे क्या गर्ज कि उसके बाद दुनिया का क्या होगा। मेरे हाथ का लिखा हुआ ये एतराफनामा इस बात का सबूत है कि मैं पूरी तरह होशो हवास में हूं। मेरी खुदकुशी की जिम्मेदारी किसी पर आयद न की जाए, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूं। फकत बकलम खुद कामरान मुर्तजा साबका रजा मुराद वल्द
شاد مراد۔ اس نے لکھنے کے بعد اس کاغذ کو پیڈ میں سے الگ کیا، پھر جگ آنٹی کی طرف بڑھا دیا۔ سرلا دیوی اسے پڑھنے لگی۔ پڑھنے کے بعد مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اس کی ایک اور نقل تیار کروں گی، نقل ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ تمہاری خودکشی کے بعد یہ تحریر تمہاری جیب میں پہنچ جائے گی تاکہ پولیس والے تلاشی لیں، تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو یہ اعتراف نامہ تمہاری جیب سے برآمد ہو سکے۔ صفحہ نمبر 238۔ وہ اعتراف نامے کو اپنے پرس میں رکھنے لگی۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ جگ آنٹی نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر پوچھا، تمہارے پاس کون آ سکتا ہے؟ کیا ڈاکٹر؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر جان ہنٹر ہو، میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گئی، پھر بیرونی دروازے کو کھول دیا۔ وہاں شیدے کھڑا ہوا تھا، کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر ذرا گھبرا گیا، جیسے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہو۔ بوڑھی آنٹی نے پوچھا، تم کون ہو؟ جی میں صاحب کا ملازم ہوں، اندر آ جاؤ۔ وہ جگ آنٹی کے ساتھ مراد کے بیڈ روم میں آیا۔ مراد نے پوچھا، کیا تم نے میرا کام کیا ہے؟ شیدے جگ آنٹی کو دیکھ کر ہچکچانے لگا۔ مراد نے کہا، یہ خاتون میری رازدار ہے، ان سے نہ چھپاؤ، زہر لائے ہو تو مجھے دے دو۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس شیشی کے لیبل پر ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کے نیچے دو انسانی ہڈیاں ایک دوسرے کو کراس کر رہی تھیں۔ نیچے لکھا ہوا تھا پوائزن، یعنی زہر۔ شیدے نے کہا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اسے استعمال کریں، میں یہاں سے جانے کا انتظام کر چکا ہوں۔ میرا ایک دوست کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان جانے والا ہے۔ میں نے اسے گڑ گڑا کر التجا کی تو وہ اپنا ٹکٹ مجھے دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے رقم عنایت کریں تو میں ٹکٹ اسی سے لے لوں گا اور کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مراد نے تکیے کے نیچے سے چابیوں کا گچھا نکالا، پھر ایک چابی کو دکھاتے ہوئے کہا، اس سے الماری کھولو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، چابیاں لے کر گیا، پھر اس نے الماری کھولی۔ مراد نے کہا، اب اس کی نچلی دراز کھولو۔ صفحہ نمبر 239۔ اس نے دوسری چابی سے اس دراز کو کھولا۔ وہاں نوٹوں کی کچھ گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ مراد نے کہا، اس میں سے 3000 پاؤنڈ نکال لو۔ اس نے ہدایت کے مطابق اپنے لیے رقم نکالی، دراز اور الماری کو بند کیا، پھر چابی واپس کر دی۔ مراد نے کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا، تم جلد سے جلد چلے جاؤ۔ یاد رکھو، صبح تک کسی سے میرے بارے میں ذکر نہ کرنا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھنک کسی کے کان میں پڑ گئی اور مجھے معلوم ہو گیا تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔ اس نے دونوں کان پکڑ کر قسم کھائی کہ وہ اپنے سائے سے اور گونگی دیواروں سے بھی نہیں کہے گا، چپ چاپ یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ بوڑھی آنٹی نے اس کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بیڈ روم میں آ کر پوچھا، تمہیں ایک ملازم کو رازدار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب مجھے معلوم ہوا کہ مونا پاکستان جا رہی ہے تو میں بالکل اپسیٹ ہو گیا، یوں ہاتھ پاؤں مارنے لگا جیسے ڈوب رہا ہوں، کسی کا سہارا تلاش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے یہی شیدے آیا، میں نے اس کا سہارا لے لیا۔ ویسے یہ وفادار ہے، کسی سے کچھ نہیں کہے گا، چپ چاپ چلا جائے گا۔ کیا وفادار ملازم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مالک کو مار ڈالنے کے لیے زہر لا کر دے دیں؟ اور بچی سے بچھڑا ہوا ہے، وہ مجبور تھا۔ اس کی وفاداری اگرچہ میرے لیے ہے، لیکن برسوں سے وہ اپنی بیوی اور بچی سے بچھڑا ہوا ہے، ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ جدائی کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے جہاں انسان تمام پابندیوں کو توڑ کر جائز
اور ناجائز قانونی اور غیر قانونی باتوں کو نظر انداز کر کے کسی بھی طرح اپنی محبتوں تک پہنچ جانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی بیوی تک پہنچنے کے لیے میرے لیے زہر لے آیا ہے۔ انسان تمام تر فرشتہ نہیں ہوتا، اس میں کچھ خامیاں ہوں تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جگ آنٹی اچانک ہی کہکہے لگانے لگی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہو گئی؟ جب سمینا نے دولت کی خاطر بے وفائی کی تو اس وقت تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تمام تر فرشتہ یا حور صفت نہیں ہے، اس نے ایک غلطی کی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن نہیں، انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 240۔ پارٹ 21 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 22 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔